اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، میں ہوں محمد نعیم، اور آج ہم بات کریں گے کہ ذکر قلب کیسے جاری ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ذکر قلب جاری کرنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ آج یہ جتنے بھی فقر چل رہے ہیں، نشاہی، قادری، چشتی، سہروردی، سیفی، حنفی، یہ جتنے بھی فقر چل رہے ہیں، ہر فقر کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور ہر فقر اپنے طریقہ کار سے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے، اور ان کو ذکر قلب جاری کرنے کا طریقہ کار بتا رہا ہے اور بتاتا بھی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ذکر قلب حقیقی ہے، جاری بھی ہوتا ہے، چلتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی رسائی بھی اس میں حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں جو بھی تعلیمات دی جا رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو ایک مرشد کامل کی ضرورت ہوگی، اور مرشد کامل کے بغیر آپ کسی بھی مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ کوئی مرشد کامل نہ ہوگا۔ ذکر قلب جاری کرنے کے لیے زندگی کا ایک حصہ انسان کو اس کے لیے وقف کرنا پڑتا ہے۔ آج کل میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ چینلز ہیں جو اس چیز کی تعلیمات دے رہے ہیں، لوگوں کو اس راہ پہ لگا رہے ہیں، لوگوں کی قلب کی اصلاح کر رہے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار بالکل صحیح ہے، لیکن میری صرف ایک ریکویسٹ ہے، وہ سب مجھ سے بہتر ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بندہ ناچیز بالکل کچھ بھی نہیں ہوں۔ میری صرف ایک ریکویسٹ ہے، اگر کوئی اس تعلیم کو حقیقی جانتا ہے، وہ خود کامل ہے، خود اس نے پائی ہوئی ہے، تو وہ دوسروں کو اس راہ پہ لگائے۔ اگر خود وہ اس قابل نہیں ہے تو وہ لوگوں کو اس راہ پہ نہ لگائے، لوگوں کی اصلاح نہ کرے۔ اولیاء کرام جتنے بھی ہو گزرے ہیں، ہر کسی نے اس تعلیم کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، درج کیا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے۔ جو کامل ہے، اگر وہ آپ کو اس راہ پہ چلائے گا یا اس راہ پہ لگائے گا تو وہ آپ کو منزل مقصود تک بھی پہنچائے گا، اور جو صرف ان کتابوں سے دیکھ کر لوگوں کو درس دے رہے ہیں اور ان کی اصلاح کر رہے ہیں، میں پھر کہتا ہوں، میں بندہ ناچیز کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن یہ میرا دعویٰ ہے کہ وہ کبھی لوگوں کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس خود یہ طریقہ کار تو ہے نہیں، نہ ان کا خود قلب جاری ہے، نہ خود انہوں نے یہ کام کیا۔ اگر وہ کتابوں سے دیکھ کر آپ لوگوں کو درس دے رہے ہیں، کریں، آپ بھی کریں، یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ نہ کرو، لیکن میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے مرشد کامل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر تم اپنی صحیح اصلاح چاہتے ہو، مقام تک پہنچنے چاہتے ہو، وہ مقام جو اولیاء اللہ نے پایا اگر پانا چاہتے ہو، تو پھر کسی مرشد کامل کے تھرو یہ کام شروع کرو، نہ کہ یہ نہیں کہ یوٹیوبر پہ آ کے کوئی بھی سامنے کتاب رکھ کے آپ کو درس دے رہا ہو اور خود اس کے قابل نہ ہو۔ ذکر قلب تک پہنچنے کے لیے زندگی کا ایک حصہ وقف کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ذکر زبان پر چلتا ہے، جیسے وہ بتاتے ہیں مراقبہ، آج کل بتا رہے ہیں مراقبہ بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ طریقہ کار بھی یہی ہے، ذکر قلب کو جاری کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کار مراقبہ ہی ہے۔
اور مراقبے کے ذریعے ہی یہ قلب چلتا ہے، جاری ہوتا ہے، قلب زندہ ہوتا ہے یا قلب کی اصلاح ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جب انسان بیٹھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو تمہاری یہ زبان جو ہے نا، وہ جو تم اندر کے ذکر کو محسوس کر قلب کے ساتھ اس کو ملانا چاہ رہے ہو، محسوس کرنا چاہ رہے ہو، تو یہ تمہاری زبان بھی ہلے گی۔ ایک مثال کے طور پر حقیقت بھی یہ ہے کہ انسان اگر ایک سانس نیچے لے کے جاتا ہے تو اللہ بن کے جاتی ہے، اور جب وہ واپس اس کو باہر نکالتا ہے یا نکلتی ہے تو وہ ہو بن کے نکلتی ہے۔ بظاہر تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن یہ ذکر اللہ تعالیٰ خود بندے سے کروا رہا ہوتا ہے اپنے طریقہ کار سے۔ اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب انسان اسے محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے تو تب وہ اللہ کے نزدیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ذکر قلب ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مجھ کو کسی محفل میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو میں اس کو فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے یاد کروں گا۔ اگر کوئی بندہ مجھ کو زبان کے ذکر سے یاد کرتا ہے تو میں اس کو زبان کے ذکر سے یاد کروں گا، اور اگر کوئی بندہ مجھ کو اپنے دل کے ذکر سے یاد کرتا ہے، اپنے دل سے یاد کرتا ہے، تو میں اس کو اپنے دل سے یاد کروں گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ طریقہ یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں خود یہ طریقہ کار کرتے رہے، اور یہ فقر کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ فقر مولا علی سرکار جو منبع ہیں اس کے، یہ فقر مولا علی سرکار نے خود چلایا تھا، اور حضرت مولا علی سرکار کے ہاتھ سے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی تھی۔ اس کے منبع جو ہیں وہ مولا علی سرکار ہی ہیں۔ سب سے پہلے مرشد کامل کا ہونا ضروری ہے میرے دوستوں، اس کے بعد عشق مصطفیٰ آپ کے دل میں ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں سب کو دیکھ لو، یہ عاشق رسول تھے، اور فقر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مولا علی سرکار، اور مولا علی سرکار سے آگے ہم تک پہنچا ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل میں عشق نبی کو پیدا کرو، اس کو زندہ کرو۔ جب تمہارے دل کے اندر عشق نبی پیدا ہوگا تو یہ ذکر اور یہ ساری تمام عبادتیں خود بخود، یہ سب سسٹم خود بخود چلنے لگ جائے گا۔ اس کو چلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زندہ کرو۔ اس کا اصل طریقہ کار یہی ہے، اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہوگی تب تک نہ تو تمہارا قلب جاری ہو سکتا ہے اور نہ ہی تم کو یہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن مجید میں کہ کوئی بھی ذکر، کوئی بھی فکر اس وقت تک آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ تمہاری اندرلی صفات نہ بدل جائیں۔ اندر کی صفات وہ کیا ہیں؟ وہ یہی قلب ہے، ذکر قلب ہے۔ اور اس کا اصل طریقہ کار یہی ہے کہ یہ جب انسان سب سے پہلے مراقبہ کرتا ہے، مراقبے میں بیٹھتا ہے، اسے اگر وہ چلانے لگتا ہے تو جب وہ اللہ کی صدا لگاتا ہے، سب سے پہلے اللہ حقیقی ہے، آنکھ بند کر کے، جیسے یہ لوگ ہر کوئی طریقہ کار اپنے اپنے فقر کے مطابق بتا رہا ہے، یہ طریقہ کار بالکل ٹھیک ہے، طریقہ کار یہی ہے۔ آپ جب آنکھ بند کر کے بیٹھیں گے تو آپ پہلی صدا لگائیں گے اللہ، اپنی سانس لیں گے تو سانس کے ساتھ آپ کریں گے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، اور یہ نکلے گی، آئے گی، اس سب سے پہلے آپ کی زبان کے ساتھ یہ ذکر چلے گا، اور اس میں اپنے پیر کا، اپنے مرشد کامل کا تصور ہونا لازمی ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی مرشد کامل کے بغیر تم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر منزل مقصود تک پہنچنا ہے، ذکر قلب کو جاری کرنا ہے، تو پھر سب سے پہلے کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کرو، وہ تمہاری اصلاح کرے، وہ تمہیں اس کا درس دے، پھر اس کے بعد تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود بھی تم کو اپنی زندگی کا ایک حصہ اس کے لیے وقف کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی عام اور آسان بات نہیں ہے۔
جو میرا بھائی اس بات کا شوق رکھتا ہے، میری اس سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ نہ سوچے کہ میں مہینہ 2 مہینہ سال کروں گا تو میرا کام سسٹم یہ چل پڑے گا، میں سیدھا ہو جاؤں گا. نہیں، بالکل یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے زندگی کا ایک حصہ تم کو وقف کرنا پڑے گا. اس کے بعد تم اس پہ ہیوی ہو جاؤ گے، اس پہ کامیاب ہو جاؤ گے. اور اس کے لیے بھی مرشد کامل کا ہونا ضروری ہے، جو تمہیں اس راہ پر چلائے، پیچھے سے بیٹھ کر تمہاری راہبری کرے. راہبری کا کیا مطلب ہے؟ مرشد کا پکڑنے کا اصل مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب انسان اس راہ پہ چلتا ہے تو شیطان انسان کو بہت سے طریقوں سے ورگلاتا ہے، اور مرشد کامل اس شیطان سے بچنے کے لیے وہ تمہاری پیچھے سے پیروی کرتا ہے، تاکہ تمہیں کوئی مشکل بنے، کوئی مشکل در پیش آئے تو تم اس سے رجوع کرو اور وہ تمہاری مشکل کو حل کرے، اس مشکل کو دور کرے اور تمہاری اصلاح کرے کہ چلتے رہو، میں تمہارے پیچھے ہوں. یعنی کہ تم کو بھٹکنے نہ دے. میرے مسلمان بھائیوں، آج کے لیے اتنا ہی. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا، تاکہ جن میرے مسلمان بھائیوں کو اس بات کا صحیح طرح سے علم نہیں ہے، انہیں اس چیز کا علم ہو، پتہ ہو. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذکر قلب جاری کر کے، محنت کر کے، کچھ زندگی کا ایک حصہ ضائع کر کے، اس کے باوجود بھی اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز نہ آئے تو پھر تم گمراہی میں مائل ہو جاؤ گے، نہ کہ راہ راست پہ چلو گے. پھر تم رب سے شکوے بھی کرنے شروع کر دو گے کہ میں نے ذکر کیا، فکر کیا، یہ کیا، وہ کیا، عبادت کی، مجھے کچھ حاصل نہیں ہو رہا. تو لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، یہ بالکل طریقہ کار صحیح ہے، کرو، لیکن کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کرو اور اس سے اجازت لو اور اس کے طریقہ کار پر چلو، تب تمہیں کامیابی ملے گی. اس کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی. اور میری دعا ہے میرے مسلمان بھائیوں سب کو کہ اللہ تعالی ہمیں اس ہدایت کے راستے پر چلائے. یہ راستہ بالکل حقیقی ہے، یہ منبع ہے مولا علی سرکار کا. اور یہ جو آج کل کہہ رہے ہیں کہ بابے بوبے کوئی چیز نہیں ہے، یا اللہ میری لاکھ ہزار والی توبہ ہے. حقیقی نظام یہ مولا علی سرکار نے چلایا ہے. اس کے ہاتھ سے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی ہے، اور یہ فقر کو اس نے چلایا ہے. اگر آج ہم حضور غوث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، حضور غوث پاک یا اس فقر میں جتنے بھی تعلق رکھنے والے امتیوں کو تو چھوڑ دیں، جو سادات کی ذات ہیں، جو منبع مولا علی سرکار کے وارث ہیں، اگر آج ہم ان پر انگلیاں اٹھائیں گے تو کل روز محشر اللہ کا نبی ہماری شفاعت بھی نہیں قبول کرے گا. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بعد 2 ہی چیزیں چھوڑ کے چلا ہوں، ایک اللہ کا دین، یہ کتاب، اور اللہ کا دین یہ کتاب، اور اہل بیت. اور اس میں اہل بیت سے محبت ہونا ضروری ہے. جب تم اہل بیت سے محبت کرو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تم کو نصیب ہوگی. ناظرین، آئندہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ طریقہ کار صحیح طریقے سے بتاؤں گا کہ یہ کیسے چلتا ہے، کیسے کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کیسے حاصل کرنا ہے، یہ بھی آئندہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاؤں گا. السلام علیکم.